میلاد جانتے ہیں؟ یہ ترکیب جب بولی جاتی ہے تو اسے کس سینس میں لیا جاتا ہے؟ عید و میلادن، عید المیلادی، یہ کس سینس میں لیا جاتا ہے؟ جب کہا جائے عید میلاد تو یہ اس سینس میں لیا جاتا ہے عید و میلاد المسیح، کرسمس ڈے۔ اگر کوئی آدمی یہ بولے عید المیلاد تو سینس کیا ہوتا ہے؟ عید و میلاد المسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن۔ جی تو عید المیلاد کا سینس یہ ہوتا ہے کرسمس ڈے۔ اب اگر یہ کہیں آپ عید و میلاد النبی تو مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن عید، میلاد کا مطلب ہوتا ہے وقت الولادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کا جشن عید، میلاد اے وقت الولادہ، ولادت کا وقت۔ اب نبی کی ولادت کا جو وقت ہے جس دن آپ پیدا ہوئے اس تاریخ کے اندر عید منانا، خوشی منانا، یہ ہے عید میلاد النبی کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ عید کہتے ہیں جشن کو، خوشی کے موقع کو، اور میلاد کا مطلب وقت الولادہ، ولادت کا وقت، اور نبی کی پیدائش کے دن تاریخ کا جشن، یہ ہے اس ترکیب کا مفہوم عید و میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا سوال اس پر یہ ہے کہ امت کا تین طبقہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، لے کر جاؤ، سناتا ہوں حدیث اس طرح۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر فقال انا والذین معی ثم الذین علی الاثر ثم الذین علی الاثر ثم کأنہ رفض من بقی، رواہ احمد فی مسندی، روایت بالکل صحیح ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ اس وقت جب آپ سے سوال کیا گیا، ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ ای الناس خیر، لوگوں میں اس روئے زمین پر سب سے بہتر ہو کون؟ آپ نے فرمایا انا والذین معی، میں اور میرے ساتھ جو ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مئی کا مطلب ہوتا ہے میرے ساتھ۔ یہ ماں کا لفظ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ اللہ نے جہاں صحابہ کی تعریف فرمائی یہی ماں ہی کا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ نہیں کہا والذین صاحبہ، ایسا نہیں کہا کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، سے نہیں کہا کہ والذین معہ، کیا کہ معیت، سکھ میں آپ کے ساتھ، دکھ میں آپ کے ساتھ، مسجد میں آپ کے ساتھ اور میدان جنگ میں آپ کے ساتھ، ہر جگہ یہ معیت ہے۔ آپ نے فرمایا انا والذین معی، میں اور جو میرے ساتھ ہیں، صحابہ نہیں کہا والذین معی، یہ صحابہ کی کتنی پیاری تعریف ہے۔ یہ لوگ میرے دکھ سکھ ہر جگہ یہ میرا ساتھ دینے والے ہیں، اپنا تن، اپنا دھن، اپنی آبرو، اپنا مال۔ میرا تو دل دھڑکنے لگتا ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت بتائی جاتی ہے جو قرآن حکیم نے بتائی۔ دیکھو ہم لوگوں سے پیار کس سے ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کو پیار کس سے ہوتا ہے؟ بیوی سے، کسی چھوکری سے، مال سے، اولاد سے، ان تمام چیزوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ محبت کس سے ہوتی ہے؟ انہی تمام چیزوں سے۔ لیکن یہ عجیب و غریب لوگ تھے، جانتے ہیں انہیں کس سے محبت ہو گئی تھی؟ انہیں ایمان سے محبت ہو گئی تھی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، انہیں ایمان سے محبت ہو گئی تھی۔ اب بتائیے جس کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے پیچھے اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی، لہذا ایمان کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ اللہ نے تعریف فرمائی ان کی۔ دنیا کی محبتیں تو ہوتی ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی تعریف ہے، مدح ہے اور توصیف ہے جو اللہ نے فرمائی کہ حبب الیکم الایمان، ان لوگوں کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ بڑے عجیب لوگ تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو، تم پوچھ رہے ہو کہ سب سے بہتر لوگ کون؟ آؤ میں بتاتا ہوں کہ سب سے بہتر لوگ کون؟ انا والذین معی، میں اور میرے صحابہ، پہلا طبقہ۔ دوسرا ثم
ثم الذین علی الاثر، جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. اثر مانے آدمی چلا اور اس کے قدم کے نشانات بنے، اس نشان کے اوپر جو لوگ قدم رکھتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. ثم الذین علی الاثر ہے، ثم الذین علی الاثر کہہ کر کے ایک نقطہ بتایا گیا. اثر کا مطلب ہوتا جانتے ہیں، کہتے ہیں اثر چھوٹ گیا. ابھی یہاں پر ہاتھ میں کوئی رنگ لگا کر یا کوئی چیز لگا کر میں اس کپڑے کے اوپر ہاتھ رکھ دوں تو میری انگلیوں کے نشان بن جائیں گے، برابر ہے. اب اثر کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھوں، جہاں جہاں انگلی بنی ہے وہاں رکھ دوں، تو میں نے اثر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. تو ایک آدمی جا رہا ہے اور قدم کے نشانات بن رہے ہیں. آپ آگے جانے والے آدمی کے نشانات قدم کے اوپر اگر آپ پیر رکھتے ہیں تب تو آپ مقتدی ہے صحیح سے، اور وہ قدم کہیں رکھ رہا ہے آپ قدم کہیں رکھ رہے ہیں تو آپ اثر کے اوپر نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کے عقیدے کے اوپر آپ اسی طرح چل رہے ہیں، صحابہ کرام کے عمل کے اوپر اسی طریقے سے چل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو ہدایت کا معیار مطلق قرار دیا ہے کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے کہ صحابہ کا ایمان چاہیے تو وہ ہمارے نزدیک معتبر ہے. میرے نبی کے صحابہ کا ایمان چاہیے، یہ ایمان ہدایت کا معیار مطلق ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہاں ہدایت کا معیار مطلق صحابہ کرام کا ایمان بتایا گیا. تو میں اور میرے صحابہ، اس کے بعد دوسرا طبقہ ثم الذین علی الاثر والتابعین، جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے. پھر ثم الذین علی الاثر، پھر تیسرا طبقہ جو تابعین کے نقش قدم پر چلا. اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے. راویہ کہتا ہے ثم کأنہ رفض من بقیہ، گویا کہ بقیہ لوگوں کو آپ نے ریجیکٹ فرما دیا. رفض کا مطلب دیکھو، رفض کا مطلب ہوتا ہے ریجیکٹ کر دینا. رفض ریجیکٹڈ، ریجیکٹڈ، گویا کہ باقی لوگوں کو اللہ کے رسول نے ریجیکٹ کر دیا. گویا کہ یہی تین طبقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در حقیقت راستے کے اوپر، چونکہ انہیں قربت حاصل تھی. میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ روشنی، غور سے دیکھیں، یہ روشنی اب اس کی شدت کا دائرہ یہاں تک ہے. اس کے بعد تھوڑے فاصلے تک اس کی شدت کم ہو جاتی ہے، اور وہاں سے لے کر وہاں تک روشنی شدت اور کم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اندھیرا شروع ہو جاتا ہے. ہاں ایسا ہے. تو صحابہ نبی سے بہت قریب تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا نور، ہدایت کی روشنی بنا کر کے بھیجا تھا. تو یہ روشنی یہاں تک تو بڑی شدت کے ساتھ ہے، یعنی صحابہ کرام کے ساتھ. اور آپ کے نور سے، آپ کے روشنی سے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا. اس کے بعد آپ اس دنیا سے چلے گئے، صحابہ چلے گئے، اب دوسرا طبقہ آ رہا ہے، روشنی یہاں کم ہے. پھر اس کے بعد تھوڑی روشنی اور کم ہو گئی، اور اس کے بعد سمجھو تیسرے کے بعد روشنی ہے ہی نہیں. اب بہت تلاش کے بعد تابعین کا رستہ ملتا ہے، تب تابعین جو ہے ان کا رستہ ملتا ہے، صحابہ کرام کا رستہ ملتا ہے. ثم کأنہ رفض من بقیہ کا جملہ قابل غور ہے. آپ تین طبقات کو بیان کرنے کے بعد خاموش ہو گئے. راوی کہتے ہیں کہ ثم کأنہ رفض من بقیہ، گویا کہ باقی کو ریجیکٹ کر دیا آپ نے. گویا کہ یہ تینوں طبقے ہمارے لیے حجت کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کو ہم سلف کہتے ہیں، اور انہی کا طریقہ ہمارے لیے قابل عمل ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تین طبقوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر کوئی خوشی نہیں منائی گئی کہ ہر سال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی منائی ہو یا اس طریقے کا کوئی جشن کیا ہو. پھر ہم تابعین کو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن انہوں نے کوئی جشن منایا ہو. پھر ہم تیسرے طبقے کو، جس کی تعریف رسول نے کی ہے، ان میں سے کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کوئی اس طریقے کا جشن منایا ہو. جب یہ لوگ سب سے بہترین تھے تو سب سے بہترین لوگوں نے جب یہ کام نہیں کیا تو ثم کأنہ رفض من بقیہ کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ موت نبی پہ جشن منانا، سن لو خلاف قرآن ہے. موت نبی پہ جشن منانا، موت نبی پہ جشن منانا، سن لو خلاف قرآن ہے. اسوہ نبوی کو اپنانا سب کے بس کی بات نہیں. خوف خدا میں اشک بہانا سب کے بس کی